کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرض تو اپنی زندگی، جس آدمی نے قرض لے لیا نا اس کی زندگی سے برکت ختم. یہ ذہن میں رکھیں. بھیک مانگ لی یا قرض لے لیا. قرض کا اصول ہے کہ جب مرنے لگے نا بھوک سے یا کسی کی زندگی پہ بنی ہوئی ہو تو پھر قرض کی طرف جانا چاہیے. ادروائز قرض لینا بہت خطرناک عادت ہے. ایسا انسان برباد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ایسا ہے کہ جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلایا اللہ کو غصہ بہت آتا ہے اس پہ. اللہ کہتا ہے اب تو مانگتا رہے، اب تو منگتا اور بھکاری بنا رہے ساری زندگی. کھربوں روپے بھی تو کمائے گا نا پھر بھی تیرے ہاتھ ایسے ہی رہیں گے. آپ دیکھ لو جو ہمارے کرپٹ سیاستدان ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن سیاستدانوں میں کرپٹ بھی بہت ہیں، تو دیکھ لو نا ان کی حالت کیا. پیٹ بھرا کیا ان کا؟ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے. وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ جب ہاتھ یوں ہو گیا، ایک دفعہ جب لالچ آ گئی تو گیا بندہ کام سے. تو اس لیے قرض فوراً ادا کریں جن جن کا بھی آپ کے اوپر قرض ہے، اور یہ نیت کریں میں مر جاؤں گا بھائی میں نے قرض نہیں لینا. قرض صرف ایک صورت میں لینا ہے کہ میرا پیٹ کمر سے لگ جائے اور مرنے لگوں، مجھے لگا کہ اب مجھے منہ میں نوالا نہیں گیا تو میں مر جاؤں گا. اس کنڈیشن میں آپ کسی سے روٹی کا نوالا مانگ سکتے ہیں. تو ورنہ آپ تہیہ کر لو بھائی میں پیٹ پہ پتھر باندھوں گا، کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا نا بس اللہ کہتا ہے اب مانگ نا. ان سے میرے سے کیوں دعائیں مانگ رہا تھا اللہ رزق دے؟ جب تو مانگ رہا ہے لوگوں سے تو مر جا، دفع ہو یہاں سے، مانگتا رہا بھکاریوں کی طرح. اور میں نے دیکھا ہے جنہوں نے استغنا برسایا نا انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہم ہاتھ یوں نہیں کرنا ہم نے. اللہ ان کو کھلاتا ہے غیب سے، ہر طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ کا مدد کرتا ہے اور سر اٹھا کے جیتے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے بھائی کچھ بھی ہو جائے